الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وعن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هامة ولا عدوى، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الدار والفرس والمرأة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم حضرات بزرگان دین، اور آج کی اس بابرکت مجلس اور محفل میں شریک افراد، میں نے گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے ماہ سفر کی مناسبت سے ایک خاص موضوع کو زیر لب لا کر آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی. موضوع کی نزاکت اور اہمیت کو ہم بخوبی جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اہمیت کی بات میں نے اس وجہ سے کی، نزاکت کی بات میں نے اس وجہ سے کی، ہر وہ چیز مسلمانوں کی زندگی میں اہم ہو جایا کرتی ہے کہ جو شرعی تعلیمات میں ہو، مطلوب ہو، اور وہ چیز کبھی بھی اہم نہیں ہو سکتی جو شرعی تعلیمات میں نہ ہو اور ہماری زندگی کے تقاضوں میں سے نہ ہو. گزشتہ ہفتے کے اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مزید آپ حضرات کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں شرعی تعلیمات کے تناظر میں جو صحیح معلومات ہیں وہ گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. فیصلہ سامعین پر ہے
غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنا یہ آپ پر ہے، دلائل کی بنیاد پر بات واضح کر دینا، مسئلہ واضح کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علماء پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، علماء اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں، اس طور پر کہ شرع شریعت کے مزاج کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے۔ اگر آپ بھی شرع شریعت کو سمجھنے کا مزاج وہ بنا لیتے ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج رہا، پھر تو آپ اپنے ساتھ بھی انصاف کریں گے، آپ اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کریں گے، آپ محسن انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بھی انصاف کریں گے، آپ سچے مدعی بھی ہوں گے، کیونکہ سچے دعوے کے لیے دعوے کا درست ہونا ضروری، تقاضے کے مطابق ہونا ضروری، شرائط کے مطابق ہونا ضروری۔ اگر میں اور آپ صرف یہ دعویٰ کر لیں کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں اللہ پاک کا واضح اعلان ہے کہ میرا آپ کا یہ دعویٰ کر لینا کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں ہماری نجات کے واسطے کافی نہیں ہے۔ الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمانیات کے 70 سے زیادہ لگ بھگ شعبے ہیں، ایمانیات کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ افضل ترین شعبہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، شریعت کو شریعت کے مزاج میں سمجھنا ضروری ہے۔ شریعت کو میں اور آپ اپنے مزاج کے مطابق سمجھنا چاہیں ایسا ممکن نہیں، ہمیں اپنا مزاج تبدیل کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا مزاج تبدیل کرنا پڑے گا۔ شریعت کا جو مزاج میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی، وہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ لا عدوہ، کہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی، بیماریاں متعدی نہیں ہوتی۔ رب لم یزل بیماری دینے پر بھی قادر ہے، بیماری اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ رب لم یزل صحت دینے پر بھی قادر ہے، صحت اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ رب لم یزل آپ کو تندرست رکھنے پر بھی قادر ہے۔ خدا نہ کرے موذی اور ہلاکت خیز بیماری میں مبتلا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جس رب نے اس کارخانہ قدرت میں اپنے نظام کو چلایا ہوا ہے اور اس منظم نظام کو چلانے کے لیے جن عناصر کی کارفرمائی کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے، ان میں سے ایک حصہ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، ان میں سے ایک حصہ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، ہم بھی اسی نظام فطرت کا حصہ ہیں۔ اور یہ منظم نظام اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مطابق، اپنے فیصلے کے مطابق منظم بھی کرنا ہے اور چلانا بھی ہے۔ ہمارے ایمانیات کا جو معیار ہونا چاہیے وہ معیار یہ ہو کہ ہر قسم کی راحتیں، سکون، صحت، عافیت یہ میرے رب کی چاہت اور مرضی سے ہے، اور اگر بیماری آتی ہے تو وہ بھی میرے رب کی چاہت اور مرضی سے آتی ہے۔ میرے عزیزو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اللہ رب العزت واضح طور پر فرماتے ہیں کہ لَوْ اجْتَمَعَتْ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ، اگر یہ امت ساری کی ساری متحد ہو جائے اور آپ کو نفع پہنچانا چاہے،
اگر آپ کے رب کی مرضی نہ ہو تو آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اگر یہ ساری امت اکٹھی ہو جائے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو آپ کے رب کی مرضی نہ ہو تو کوئی ذرہ برابر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مضرتیں اللہ کی طرف سے، تکلیف اللہ کی طرف سے۔ یہ تکلیف کا آنا، مضرتوں کا آنا، بیماری کا آنا رفع درجات کا ذریعہ ہوتا ہے، رفع درجات کا ذریعہ ہوتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ تبھی میں کہہ دیا کرتا ہوں عموماً کہ جس نے اللہ کے نام کو کبھی نہ لیا ہو، جب وہ بیماری میں مبتلا ہو تو ہر کروٹ میں اللہ 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 کی صدائیں بلند کرتا ہے، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ جس نے کبھی بھی اللہ کا نام نہ لیا ہو، سال کے 12 مہینوں میں نہ کبھی نمازیں پڑھی ہو، نہ روزہ رکھا ہو، نہ دیگر فرائض کا اہتمام کیا ہو، تو اب بیماری میں مبتلا کر کے اللہ رب العزت نے اس بندہ خدا جو اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہتا ہے اس کی دستگیری کرتا ہے تاکہ اسے اپنی شخصیت یاد آئے اور اسے اپنا فرض منصبی یاد آئے کہ اللہ رب العزت نے اس نوع بنی انسان کو کس مقصد کے حصول کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قبیلہ بنو ثقیف کا ایک قافلہ آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت ہونے کے لیے۔ ایک شخص جذام کی بیماری میں مبتلا تھا، برص کی بیماری میں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو وہیں روک دو اور کہہ دو کہ اس کی بیعت ہو گئی، یعنی میں نے بیعت کر لی۔ اب بعض کمزور قسم کے لوگ، جس طرح گزشتہ ہفتے میں نے آپ حضرات کی روایت گوش گزار کی کہ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ برص کی بیماری والے شخص سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے۔ اب یہاں قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونے آئے۔ اس قافلے میں ایک شخص جذام کی بیماری میں مبتلا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو وہیں روک دو، کہہ دو کہ بیعت ہو گئی۔ اب گزشتہ ہفتے کی روایت اور یہ جو روایت ہے، ان دونوں روایات کے تناظر میں حضرات محدثین نے واضح طور پر یہ بات لکھی کہ قبیلہ بنو ثقیف کے اس بیمار شخص کو روک دینے کی وجہ یہ تھی کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ شخص آ جائے اور کسی کو یہ بیماری لگ جائے تو ابتدائے اسلام میں وہ ایمان کی حالت مضبوطی نہیں تھی، کہیں کسی کے دل اور دماغ میں یہ تصور نہ آ جائے کہ اس شخص کی مجالست کی وجہ سے، اس شخص کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے یہ بیماری ہمیں لگ گئی ہے۔ اگر یہ سوچ اور نظریہ آ جاتا ہے تو ایمان کے سلب ہونے کا جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے جو حاضرین تھے ان کے حالات کو پیش نظر رکھ کر جو آنے والا قافلہ ہے اس میں سے مریض کو آنے سے منع کیا تاکہ کمزور نظریات اور سوچ رکھنے والے لوگ اپنی کمزوری کی وجہ سے ایمان ان کا مسلوب نہ ہو جائے۔ یہ تو عمومی صحبت کی بات تھی کہ جس میں کمزور لوگ بھی تھے، کمزور لوگ بھی تھے۔ ابتدائی اسلام میں جو نو مسلم داخل ہو رہے تھے
تو ظاہر سی بات ہے کہ فرسودہ نظام جو دور جاہلی کا تھا، آج کے 1450 سال کے بعد پڑھے لکھے زمانے میں بھی، طبقے میں بھی اگر وہ رسم و رواج باقی ہیں تو کیا وہ جو قریب تر زمانہ دور جاہلی کا ہے، کیا اس وقت یہ رسم و رواج تخیلات سوچے نہیں ہوں گے؟ کیا اس وقت یہ سوچے نہیں ہوں گی؟ آج کے زمانے میں آپ سوچیں گے کہ آج کے زمانے میں وہ فرسودہ نظام کا آج کے زمانے میں وہ فرسودہ نظام کہاں ہے؟ شادی بیاہ کے جتنے بھی رسومات میں اور آپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ فرسودہ نظام نہیں ہے تو کیا ہے؟ فرسودہ نظام نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے، کیا یہ رسم و رواج ہندوانہ نہیں ہے؟ مایوں میں بٹھانا، مہندی میں بٹھانا ہندوانہ رسم و رواج نہیں ہے؟ ہاتھوں میں کڑے پہنانا، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ شریعت کے کس دلیل سے ثابت ہے؟ میرا آپ کا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے پہلے زمانے میں ان لوگوں کی طرح کہ جو شریعت کے احکامات میرے مزاج کے مطابق ہو، جو مولوی ہمارے مزاج کے مطابق بولے گا وہ مولوی بڑا اچھا ہے، جو ہمارے مزاج کے اگینسٹ جائے گا وہ مولوی ٹھیک نہیں۔ ہم آپ کے مزاج کی رعایت رکھیں یا شریعت کے مزاج کی رعایت رکھیں؟ ہم منبر رسول کی امانت اور دیانت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پرچار کریں، یا پھر ہم آپ کی دل آزاری کو دیکھیں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اپنے رب کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، شریعت میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تیرا باپ مشرک ہے، تیری ماں مشرکہ ہے، کافرہ ہے، اطاعت پر مجبور کرتی ہے، فرما برداری پر مجبور کرتی ہے، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا تیرے فرائض میں شامل ہے، دینی منصب میں شامل ہے، تیری حمیت میں شامل ہے، تعلیمات میں شامل ہے، اسلامی تہذیب میں شامل ہے، اسلامی اقدار میں شامل ہے، اسلامی تمدن میں شامل ہے۔ ہاں ان چیزوں میں اتباع نہیں کر سکتا جو خلاف شریعت ہو، یعنی اگر غیر اللہ کی عبادت اور پرستش پر تجھے مجبور کرے وہ نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ ساری چیزوں میں ان کی فرما برداری تجھ پر لازم ہے۔ صحابی رسول تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے دونوں والدین جو ہے وہ غیر مسلم ہیں، کیا ان کی اتباع مجھ پر لازم ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی اتباع تم پر لازم ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل عمومی ماحول کو دیکھ کر کیا تھا اور خود اپنی ذات اقدس کے حوالے سے کیا تھا کہ ایک جذام برس کی بیماری میں مبتلا شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے پلیٹ میں بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام لو اور اللہ کے نام پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے کھانا شروع کرو۔ جب عمومی ماحول جہاں نظریات، سوچ، یقین، عقائد، تعلیمات کی کمزوری کی بات آئی، وہاں مجموعی صورتحال کو ملحوظ رکھا، وہاں مجموعی صورتحال کو ملحوظ رکھا کہ مجذوم برس کی بیماری میں جو مبتلا شخص ہے اسے کہہ دو کہ باہر ہی تشریف رکھے، ہم نے ان کی بیعت کر لی، تاکہ اندر آئے تو مجموعی ماحول خراب اس اعتبار سے نہ ہو کہ کسی کو خدا نخواستہ کوئی عذر یا جو ہے وہ بیماری عارض ہو جائے تو وہ شخص یہ نہ کہہ دے خدا نخواستہ کہ فلاں شخص کی وجہ سے ہوا، فلاں شخص کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ہوا، فلاں شخص کے آنے کی وجہ سے ہوا۔ اس اعتقاد فاسد کا سد باب کرنے کے لیے ایمانیات کے
سلب ہونے کا جو اندیشہ اور امکان تھا اس کو ختم کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہیں روک دو۔ جب اپنی ذات اقدس کی بات آئی تو عملاً یہ بتلا دیا، امت کو یہ پیغام دے دیا کہ کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہو، کسی بھی قسم کا کوئی عذر ہو، اگر آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، ایمان اگر آپ کا مضبوط ہے، توکلاً باللہ، اللہ پر مضبوط توکل ہے، تو آپ ساتھ بٹھائیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بیمار کرنا نہ کرنا یہ تو میرے رب کی کارستانی ہے۔ اگر کسی بیمار کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بیماری آپ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے تو ایک چھوٹی سی بات ہے، سوال میرا ہے، جواب آپ دے دیجئے، تو خلاق عالم کی قدرت کا کیا کریں گے؟ خلاق عالم کی قدرت کا کیا کریں گے؟ اس ذات قادر مطلق کہ جس کے بارے میں آپ کا ایمان اور یقین ہے کہ وہ بلا نظیر کے سارے عالم کو پیدا کر سکتا ہے، فنا کرے گا پھر اٹھائے گا، تو کیا میرا نعوذ باللہ من ذالک رب الارباب کی طاقت اور قدرت اتنی کمزور ہے کہ ویسے ہی پریشانیاں آ جایا کرتی ہیں، وقت اور حالات کے اعتبار سے ویسے ہی نحوستیں آ جایا کرتی ہیں، سامنے سے اگر جانور جو ہے وہ دائیں جائے تو اس سے ہم نیک شگون لیتے ہیں اور بدفاری لیتے ہیں بائیں جانب جائے، اور سال کے 12 مہینوں میں کچھ مہینے ایسے اپنی طرف سے مختص کر دیا کرتے ہیں جو منحوس ہیں، اور جنہیں ہم نے کہہ دیا کہ یہ نیک شگون والے مہینے ہیں، ہم نے ان میں شادی بیاہ رسم مراسم دیگر جو ہے وہ تقریبات کرنے ہیں، اور جنہیں ہم نے متعین کیا یہ منحوس ہے، ہم نے ان میں گھر سے بھی نہیں نکلنا۔ لا عدوہ، لا عدوہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے ایمان والو، بیماریوں کی کراہت، طبی منافرت، طبیعت پر بوجھ کا ہونا یہ الگ بات ہے کہ کسی بیماری کو دیکھ کر، گندگی کو دیکھ کر بہت سارے سلیم الفطرت اور نازک مزاج کے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے درجنوں دفعہ دیکھا ہے کہ ہسپتال میں گئے، کسی مریض کو دیکھ کر وہ بھی لیٹ گئے، بے ہوش ہو گئے، ہسپتال کے بھگدڑ کو دیکھ کر اب وہ بیچارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، کمزور قسم کے لوگ ہیں، بستر میں پڑ گئے، اب مریض کو دیکھیں یا ان کو دیکھیں۔ تو کمزور مزاج کے لوگ جو ہوتے ہیں یا حساس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، طبیعت پر بوجھ آ جائے اور اس طبیعت پر بوجھ آنے کی وجہ سے طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہو جائے، اس کا انکار نہیں ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن حتمی طور پر یہ کہہ دینا کہ واقعی بیماری پھیلتی ہے، اس کا کوئی اصل نہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارک میں اگلا جملہ ہے وَلَا طِيَرَةَ، کہ پرندوں کا دائیں جانب جانا اڑ کر تو اس سے نیک شگون لیتے ہیں، بائیں جانب جائے تو اس سے بد شگون لیتے ہیں۔ یا پہلے زمانے میں دور جاہلی میں یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنے گھر کے جانور، پالتو جانور دروازے میں لے جا کر چھوڑ دیتے، اگر وہ دائیں جانب بھاگتے تو کہتے ہیں کہ نہیں سفر ہمارے لیے بابرکت ہے، چلو سفر شروع کرو، اگر وہ دائیں کے بجائے بائیں جانب چلے جاتے تو پھر وہ سفر شروع نہ کرتے، کہتے کہ نحوست ہو۔ ابھی بھی آپ نے بڑے بوڑھوں سے سن رکھا ہوگا کہ کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو کہتے ہیں بیٹا نہیں جانا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، کوئی نحوست آنے والی ہے، کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے۔ اسی طرح اپنے پالتو پرندے جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے، اگر دائیں جائے تو اسے جو ہے وہ نیک شگون لیتے، بائیں جائے تو اسے بد شگون لیتے۔ آج کل بھی یہ نظریات اور سوچ باقی ہیں۔ جدید زمانہ ہے، تعلیم یافتہ زمانہ ہے، اس وقت کے لوگ سادے ہوا کرتے تھے، مشینریاں نہیں ہوتی تھی، اس وقت کے نظریات تھوڑے سے فرسودہ ہوتے تھے، آج کل کے نظریات میں تھوڑی سی لیپا پوتی کرتے ہیں، جدید صورتیں ہوتی ہیں۔ لا عدب ولا طیرۃ ولا ہامۃ، اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ہامۃ، کہ انسان اگر
ناحق مار دیا جائے تو اس کے ہڈیوں سے ایک جانور بنتا ہے اور وہ جانور سروں پہ منڈلاتا رہتا ہے جب تک کہ قاتل سے بدلہ نہ لیا جائے، جب تک قاتل سے بدلہ نہ لیا جائے۔ بعض لوگوں نے فرمایا، محدثین نے کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص ناحق قتل کیا جاتا ہے تو اس کی روح ایک جانور کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور وہ اس کے سر پر قبرستان میں اس کی قبر کے اوپر وہ جانور منڈلاتا رہتا ہے یا وہ پرندہ منڈلاتا رہتا ہے اور آوازیں لگاتا رہتا ہے کہ مجھے پیاس لگی، مجھے پیاس لگی، جب تک کہ وہ قاتل قتل نہ کر دیا جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بھی ہندوانہ نظریات میں سے کہ انسان مر جائے تو اس کی آتما اگر ناحق جو ہے وہ قتل کر دیا جائے تو اس کی آتما دنیا میں گھومتی رہتی ہے اور جب تک کہ اس ناحق قتل کیے جانے کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی روح پرسکون نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، یہ نظریات اور سوچ بھی بالکل غلط ہے۔ لا عدب ولا طیرۃ ولا حامۃ، کہ کھوپڑی سے کوئی جانور کی صورت نکل کر سروں پہ منڈلانا، پرندے کی صورت نکل کر سروں پہ منڈلانا، یہ نظریات سوچ بالکل غلط ہے۔ اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح آگے آخری جملہ، وقت بہت کم ہے، ولا سفر، کہ سفر کا مہینہ اس کو قابل نحوست سمجھنا، سفر کے مہینے کو قابل نحوست سمجھنا۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ سفر کے جو ابتدائی 13 دن ہیں جسے 13 تیزی کہتے ہیں، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 13 دنوں میں سخت بیمار تھے، جس کی وجہ سے ان 13 دنوں کو قابل نحوست کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 13 دنوں میں بیمار ہونا یہ نحوست کی علامت ہے، یہ کس نے بتایا؟ کہاں ہے؟ کسی جگہ شریعت میں واضح دلیل موجود ہے؟ اگر آپ کسی دن بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ دن منحوس ہے۔ تو اس طرح تو سال کے 12 مہینوں میں کوئی بھی دن جو ہے وہ قابل برکت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر دن کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بیمار ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کے واسطے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، تو بتائیے نا، رمضان المبارک کا مہینہ بھی نحوست کا، رمضان المبارک کا مہینہ بھی نحوست کا۔ بعض لوگ یہ روایتیں پیش کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ماہ سفر کے گزر جانے کی مجھے خبر دی، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، ماہ سفر کے گزرنے کے بعد رب الارباب، رب اعلیٰ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہونی تھی، اور یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ تھا، تبھی اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کی جو طلب تھی اس طلب کے پیش نظر فرمایا تھا۔ اس لیے تھوڑی نہ فرمایا تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ جلدی گزر جائے، اور یہ منحوس مہینہ جو گزرنے کی مجھے خبر دے گا میں اس کی جو ہے وہ اس کے واسطے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وقت کوئی منحوس نہیں ہوتا، لمحہ کوئی منحوس نہیں ہوتا، لحظہ کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ نحوست اعمال کی ہوتی ہے، نحوست بد کرداری کی ہوتی ہے، نحوست بد اعمالی کی ہوتی ہے، نحوست خدا کی نافرمانی کی ہوتی ہے۔ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی عداوت کو دعوت دینے کی وجہ سے نحوستیں ہوا کرتی ہے، ورنہ دنوں میں کوئی نحوست نہیں، دنوں میں کوئی نحوست نہیں، مہینوں میں کوئی نحوست نہیں۔ یہ نظریہ اور سوچ رکھنا ہمارے کمزور ایمان ہونے کی دلیل اور علامت ہے۔ نحوست کوئی نہیں، نحوست ہے تو ہمارے کردار میں ہے، ہمارے اعمال میں ہے۔ ہمیں اپنے کردار کو درست کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے صحیح سمت کو سمجھتے ہوئے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔